نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز مولانا طاہر صاحب، یہ بات کافی شہرت کر رہی ہے پاکستان میں، بیرون ملک میں، کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا گھر میں بیٹھ کر مردے کے حق میں دعا کرنا اور ہاتھ اٹھانا، کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کے بارے میں میری تحقیق یہ ہے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے سفر میں۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ کیا ایک آدمی محاذ پر نہیں پہنچا، بخار آیا، فوت ہو گیا، تو کیا وہ شہید ہے یا نہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین پوچھنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ، اگر اس راستے میں تجھے بخار بھی آیا اور تو فوت بھی ہو گیا تو تو شہید ہے۔ خدا کی قدرت، اگلے دن حضرت کو بخار آ گیا، تو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اترے اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا، اور میں نے کہا کاش عبداللہ یہ تیرا جنازہ ہوتا۔ اور دفنانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے حق میں دعائیں مانگی۔ تو اس وجہ سے آج قبر کے اوپر دفنانے کے بعد دیوبندی حضرات بھی، بریلوی حضرات بھی، غیر مقلدین حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے احسن الفتاویٰ لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا تھا یہ بدعت ہے، مگر جب ان کو حدیث پہنچی انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے کہا یہ اب سنت ہے، یہ بدعت نہیں۔ قبر پر ہاتھ اٹھانے کے لیے جو تحقیق ہے میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ جنہوں نے بدعت لکھا انہوں نے رجوع کر لیا۔ باقی رہی بات گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، صفحہ نمبر 619، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، باب غزوہ اوطاس۔ غزوہ اوطاس یہ عنوان ہے بخاری شریف اصل صفحہ نمبر 619 پر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے لیے چیف کمانڈر حضرت ابو عامر کو بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر نے تیر مارا۔ میں نے جا کر پوچھا کہ چاچو جی آپ کو تیر کس نے مارا؟ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے بھاگا اور وہ آگے بھاگا۔ میں نے کہا الا تستحی، تو یہ شرم نہیں آتی، اب بھاگتے کیوں ہیں؟ ٹھہرنا۔ ہمارے ان کے درمیان مقابلہ ہوا، میں نے اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اپنے چاچے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کو، قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت ابو عامر نے فرمایا میرا تیر نکال، تو میں نے تیر نکالا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر زندہ رہے اور انہوں نے وصیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میرے حق میں دعا کرانا۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں غزوہ اوطاس ختم ہوا، ہم مدینہ منورہ میں آئے اور یہ بخاری شریف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِنَا وَخَبْرَ أَبِي عامر، ہم نے اپنی ساری کارگزاری
جنگ کی سنائی، حضرت ابو عامر کی خبر سنائی۔ قال قل لہ استغفر لی، میں نے وصیت بھی آپ کی بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو عامر نے، میرے چاچے نے کہا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں دعائے استغفار کرانا۔ فدعا بماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فتوضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ ثم رفع یدیہ، پھر اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ فقال اللہم اغفر لعبید ابی عامر ورأیت بیاض ابطہ، میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اتنا بلند دیکھے کہ آپ کی۔ ثم قال اللہم اجعل یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک ومن الناس، یہ حضور پاک نے دعا کی۔ فقلت، میں نے کہا والیا، یا رسول اللہ یہ تو اس کے حق میں دی، میرے حق میں بھی دعا کریں۔ فاستغفر، تو فقال اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخل یوم القیامہ مدخلا کریما۔ ابو بردہ فرماتے ہیں احداہما لابی عامر والاخری لابی موسیٰ، حضور علیہ السلام نے دو دعائیں کی، ایک ابو عامر کے لیے، ایک ابو موسیٰ اشعری کے لیے۔ اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھا کر حضرت ابو عامر جو شہید ہوئے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ معلوم ہوا کہ قبر پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت رسول ہے، گھر میں بیٹھ کر مردے کے حق میں دعا کرنا بھی سنت رسول ہے۔ اگر اس کو ہم تعزیتی دعا کہیں تو پھر بھی شک نہیں، کیونکہ چاچے کا وارث بھتیجا ہی ہوتا ہے۔ تو پہلی ملاقات ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، تو میں ان غیر مقلدین حضرات سے درخواست کروں گا اس فقیر کی درخواست پر غور و خوض کرو۔ یہ بخاری شریف ہے اور آپ حضرات بخاری شریف کی بڑے دعوے دار ہیں، صفحہ بھی بتا رہا ہوں اور حوالے بھی دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور بہت بری چیز ہے، ایک آدمی تعزیت کے لیے ہے، ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے اور تم ہاتھ نیچے کر کے بیٹھتے ہو، یہ مروت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، وہ اصلی تھی بخاری شریف، یہ مترجم ہے۔ اب یہ مترجم میں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اردو والے حضرات کو بھی پتہ چلے۔ غزوہ اوطاس کا بیان ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا ہم کتاب المغازی پارہ نمبر 17 باب غزوہ اوطاس، یہ بخاری شریف جلد دوم ہے۔ یہ سند بیان کرنے حدثنا محمد بن علا حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبداللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ابو عامر اشعری یعنی عبید بن سلیم کو، جو ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے، سردار کر کے ایک لشکر دے کر اوطاس کی طرف بھیجا۔ وہاں درید بن سمہ کافروں کے سردار سے مقابلہ ہوا، درید مارا گیا اور اللہ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھی حضرت ابو عامر کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اتفاق سے ان کے گھٹنے پر زخم آیا، ایک جشمی شخص نے ان کو تیر مارا، تیر ان کے گھٹنے میں گھسا۔ میں ان کے پاس گیا، پوچھا چچا میاں یہ تیر کس نے مارا؟ انہوں نے اس جشمی شخص کو اشارے سے بتلایا اور کہنے لگے کہ یہی شخص میرا قاتل ہے۔ میں چلا اور اس کے پیچھے لگا، اس نے جب مجھ کو دیکھا تو بھاگا، میں اس کے پیچھے ہوا، میں یہ کہتا جاتا تھا ارے بے حیا ٹھہرتا کیوں نہیں؟ آخر وہ ٹھہر گیا اور مجھ میں اس میں تلوار کے 2 وار ہوئے، میں نے اس کو مار ڈالا۔ پھر ابو عامر کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ نے تمہارے مارنے والے کو قتل کرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ تیر تو نکال۔ میں نے 2 تیر نکالا تو زخم سے پانی بہہ نکلا۔ حضرت ابو عامر کہنے لگے میرے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا میرے لیے دعا فرمائیے۔ اور ابو عامر نے اپنا قائم مقام مجھ کو کر دیا اور تھوڑی دیر زندہ رہے، پھر انتقال کیا۔ جب میں جنگ سے لوٹا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا دیکھا تو آپ گھر میں ایک چارپائی پر تشریف رکھتے ہیں، وہ بان کی ہے، اس پر بستر بھی نہیں ہے،
اور بانوں کے نشان آپ کی پشت مبارک پر پہلو میں پڑ گئے۔ میں نے اپنا حال اور ابو عامر کا حال سب بیان کر دیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا ابو عامر نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ عبید بن عامر کو بخش دے۔ آپ نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، پھر یوں دعا کی، یا اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو اپنے بہت بندوں سے بڑھ کر یعنی زیادہ مرتبے والا کیجیے۔ میں نے عرض کیا میرے لیے بھی تو دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ کے گناہ بخش دے اور قیامت کے دن اس کی عزت کی جگہ بہشت میں لے جا۔ ابو بردہ کہتے ہیں آپ نے دو دعائیں کی، ایک ابو عامر کے لیے اور ایک ابو موسیٰ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ زندہ کے حق میں اگر کوئی دعا کرے تو رفع یدین کرے، مردے کے حق میں بھی دعا کرے تو رفع یدین کرے۔ جو حضرات رفع یدین نہیں کرتے، میری درخواست ہے اس حوالے پر غور کریں اور ضد چھوڑ دیں اور مروت اور اخوت کو سامنے رکھ کر مردوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا۔ اللہ پہلے میں نے بخاری شریف کا حوالہ پیش کیا، مترجم بھی اصلی بھی۔ اب یہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف صفحہ نمبر 313 جلد اول۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے۔ حضرت ام المومنین بھی جنت البقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی۔ مشہور حدیث ہے، آخری الفاظ دیکھ لیں، حتیٰ جاء البقیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آئے، فاطال القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رفع یدین کی اور مردوں کے حق میں دعا کرتے رہے جنت البقیع میں۔ معلوم ہوا قبرستان میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، قبر پر دفن آنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، اور گھر میں بیٹھ کر شہیدوں کے حق میں، مردوں کے حق میں، عام مسلمانوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت رسول ہے۔ وآخر دعوانا الحمد